تھینکس الاٹ. کیا اتنا عرصہ ہو گیا اگست سے آپ کر رہے ہیں اس کو؟ جی جی, آپ نے یہ کہ دروازہ اب تک نہیں کھٹکھٹایا, لیکن اب اگر ظاہر ہے کہ بات میڈیا تک آ گئی ہے تو اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے گی, کیونکہ چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں, ہر چیز کو, ہر قسم کی ڈسکرپنسیز کو, انجسٹس کو نوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے میڈیم کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات چیف جسٹس صاحب تک پہنچائیں گے, اور وہ اس کا انشاءاللہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ہم پر مہربانی کریں گے اور ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. سر, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں انڈر سیکشن 336 سر دیکھیں, ہم نے کیونکہ آپ بالکل بہت بجا فرمایا آپ نے کہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا مشورہ ہے, لیکن ہم نے پہلے, کیونکہ ہم دیکھیں ٹرو اسٹار کا ایک موقف ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بنانا چاہتے ہیں, ہم ایک نئے ماحول میں آ رہے ہیں, ایک نئے ملک میں آ رہے ہیں, ہم آپ کے ملک میں مہمان ہیں, وی آر یور گیسٹس. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے پہلے ہم سہولت اور اطمینان کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں, لیکن اگر کہیں سے بھی کچھ نہیں ہوا تو بحالت مجبوری ہم اس ایویڈنس کو لے کر چلے جائیں گے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہ سر یہ پیٹیشن ہماری ہے, یہ عرض ہے, اب آپ سن لیں, جو آپ انصاف کریں, جو آپ فیصلہ کریں, ہم حاضر ہیں. سر, آپ اس طرح جو صورتحال اس وقت ہے اور جو آپ فرما رہے ہیں, ہماری انٹرنیشنل سطح پہ جو صورتحال ہے بدنام ہوئی ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ سر آپ نے بالکل وجہ پوچھا. بدقسمتی سے ہمارا ملک بری طریقے سے بدنام ہو رہا ہے اس وجہ سے, اور پچھلے 8-9 ماہ سے جو ٹرو اسٹار گروپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. مطلب اٹالین میڈیا اس بات کو بہتیری دفعہ لکھ چکا ہے کہ بھائی ایک اٹالین کمپنی جو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آنا چاہتی ہے جابز کریٹ کرنے کے لیے. ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو چیزیں بیچ کے نکل جائیں گے, ہم آپ کے پاس جابز کریٹ کریں گے, ہم آپ کے جاب لیس لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے, آپ کے لیے ٹریڈ پیدا کریں گے یہاں پر. اور اس کے باوجود ان کے ساتھ اس قدر سوتیلا برتاؤ ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ میرے ملک کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. جی, کسی اور کمپنی کے ساتھ آپ کا بزنس ہے اس وقت پاکستان میں؟ پی آئی اے کے ساتھ تو ایک ایشو ہے, لیکن اس وقت یہ کمپنی جو آپ کی ہے ٹرو اسٹار, اور کہیں بزنس کر رہی ہے؟ ٹرو اسٹار جناب 17 ممالک میں کام کرتی ہے, اور پاکستان میں اس وقت نہیں. پاکستان میں انہوں نے پہلی بار وینچر کیا, مجھے تقریباً 4-4.5 ماہ کا عرصہ لگا انہیں سمجھانے میں, کیونکہ جو پورٹریل ان کے سامنے پاکستان کا تھا یہ سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی وار زون میں آ رہے ہیں. لوگوں نے انہیں بڑا روکا, ان کے اعلیٰ حکام نے بھی بڑا روکا, کہنے لگے نہیں آپ پاکستان میں نہ جائیں, کہیں آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے. میں نے کہا نہیں یار, آپ آئیں, اللہ کے حوالے ہے, میں پوری ہمت کروں گا, پورے حوصلے سے آپ کو سپورٹ کروں گا, آپ کے ساتھ ہوں. آپ آئیں پاکستان, آپ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, انشاءاللہ کوئی دقت آئے گی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ پہلی گولی چلے گی تو مجھ پر چلے گی, بعد میں آپ تک پہنچے گی. جناب بدقسمتی سے ہمیں صرف 2 جواب دیے گئے ہیں 9 ماہ کے اندر, تقریباً 9 ماہ پورے ہو جائیں گے 2 فروری کو ہمارے, اور اس کے اندر ہمیں 2 جواب دیے گئے. پہلا 4 اگست کو دیا گیا جس میں فرمایا گیا کہ جی آپ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. 2 مئی سے 4 اگست تک کا فاصلہ انہیں صرف یہ جج کرنے میں لگا کہ جی ہم ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے کوئی تقریباً 20 سے 30 مرتبہ انہیں مختلف طریقے سے اپروچ کیا, مطلب وایا ای میل بھی بھیجے, لیٹرز بھی بھیجے, فیکسز بھی بھیجے, ٹیلی فون کالز کیے ڈاکٹر موریزیو نے ڈائریکٹ. میں نے کئی بار چکر کاٹے پی آئی اے کے. انہوں نے یہی کہا, 27 دسمبر کو بے نامی خط بھیجا ہمیں بغیر دستخط کے, ڈائریکٹر پی اینڈ ایل کی آفس سے آیا, اس میں لکھا گیا تھا جی کہ ٹینڈر ابھی تک پروسیس میں ہے اور آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو نہ بھیجیں ہمارے پاس, انہیں کہیں کہ ہمارے پاس نہ آئیں. ہم نے اس کے جواب میں لکھا کہ بھائی یہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, یہ پاکستانی سٹیزن, پاکستانی ٹیکس پیئر ہے, آپ اسے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا جائز حق ہے کہ آپ سے پوچھے میرے ٹیکسز ہیں جس سے یہ ایم ڈی کی سیلری نکلتی ہے, میرے ٹیکسز ہیں جس سے یہ پی آئی کی سیلری نکلتی ہے. اگر یہ لوگ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کر سکتے تو میں کیا کہوں؟ میں خاموش ہو کے چپ ہو کے بیٹھ گیا, خون کے آنسو رو کے, کہ یا پروردگار کیا ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ.
خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں سوچ کر. جواب سمجھ نہیں آتا جب آپ نے کوالیفائی کر لیا ٹیکنیکلی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی ہم سے کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ سر ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. ہم سے مل کر بتائیں تو صحیح, ہمیں جواب دے دیں بھائی نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ, یہ ریزن ہے. آپ کا ایویلیوشن کرائٹیریا یہ رہا. Give me the documents again yesterday please, all of them. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایویلیوشن کرائٹیریا ان کا موجود ہے. ایویلیوشن کرائٹیریا کے حساب سے ہم 100% کوالیفائی کرتے ہیں ان کے پاس. انہوں نے 100 ملین روپیز کی ٹرن اوور مانگی, کہنے لگے جی 10 کروڑ روپے کا ٹرن اوور چاہیے. ہمارے 5.5 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے, اور جس کمپنی کو اس وقت دیا ہوا ہے اس کا 5.5 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے سالانہ. جناب یہ دیکھیے بتاؤ آپ کو, جی جی آپ نے برا نہیں مانے گا, جی جی آپ نے ان کی دراز میں قاعدہ نہیں لگا. سر بس یہ آپ نے وجہ فرمایا, لیکن یہ خطا ان سے ہوئی. میں آپ کو بتاؤں نا کیا ہے ان کی دراز میں قاعدہ نہیں لگا. مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں دراز میں رکھ دو تو کام ہو جائے گا, نہیں تو نہیں ہوگا. چھوٹے سے افسر سے لے کے آپ سے بڑی سرداری سے سب کرتے ہیں نا کس ملک میں بیٹھے ہو بھائی. اردو آپ بول رہے ہیں صحیح بات ہے, پاکستان کی قومی زبان ہے, جس طرح ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ, لیکن یہ ان کا تعلق اٹلی سے ہے. جی اٹلی میں ہم سے زیادہ ہو رہا ہے, برا نہیں مانے. میں نے اٹالین کے ساتھ سفر کیا ہے 1976 میں. ماشاء انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا جناب. ٹھیک ہے, ہم نے ایم ڈی پی پی آر اے کو لکھا, ہم نے کہا جی یہ آپ کی ویب سائٹ پہ یہ ریگولیشنز ڈلے ہوئے ہیں, یہ ریگولیشنز اس میں وائلیٹ ہوئے ہیں, یہ اس کے پروفس ہیں, آپ خدارہ اس کو دیکھیے اور انہیں بتائیے کہ یار یہ وائلیشن کرنا ملک کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے. جو اتھارٹی ہے اس نے بھی آپ کو جواب نہیں دیا, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, بالکل نہیں جناب. نہیں سر, ایس سی سی پی کا اس سے ڈائریکٹ کیونکہ کوئی تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کو رابطہ نہیں کیا. ہمیں تو اخبار کے ذریعے پتا چلا کہ یہ آنریبل ڈیفینس منسٹر صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ 19 تاریخ کا 9 o'clock نیوز دیکھیں تو اس میں دیا ہوا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہیز ٹیکن نوٹس آف دا بیگیج ریپنگ ٹینڈر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرچیز اینڈ لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ از اسٹل میٹنگ دیم ریگولرلی اینڈ ایشورنگ دیم آف دیئر فل سپورٹ. یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ وی مرزا صاحب انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے لکھا ہے کہ آج تک ملاقاتیں چل رہی ہیں ان کی کوہسار انٹرپرائزز کے ساتھ. ہم جاتے ہیں, ہمیں دروازے سے لوٹا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو پرمیشن نہیں اوپر جانے کی. جا کے ہم لڑ جھگڑ کے التجا کر کے ہاتھ پیر جوڑ کے جانا باقی رہ جاتا ہے. جا کے دفتر کے بعد پہنچتے پی اے آدھا گھنٹہ بٹانے کے بعد پی اے کہتا ہے صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے یار, میں پاکستان کے لیے جناب کچھ بھی نہیں, صرف 2 کمیونیکیشنز کی ہیں انہوں نے 4 اگست اور 27 دسمبر کو. کچھ بھی نہیں جناب, کچھ بھی نہیں. ہم نے تو ان کو کلیئرلی بتایا, ہم نے کہا بھائی یہ آپ کا ایویلیوشن کرائٹیریا, یہ پی پی آر اے لاز ہیں, یہ پی پی آر اے ریگولیشنز اس میں فالو ہوتے ہیں. آپ 50 روپے چارج کر رہے ہیں وائی دس منٹ. 30 سے 35 کروڑ روپیہ آپ کنزیومر سے ابھی تک لے چکے ہیں, کسٹمر سے, جس میں ان کو فیسلٹی نہیں دی جا رہی. اور سونے پہ سہاگا, ان کو اگر بیگیج ریپ کرانا ہے تو 150 روپے کی پرچی لیں, جا کر وہاں پر پرائیویٹلی بیگیج ریپ کریں اور پھر جائیں. Our next step depends, I think that our next step depends on you, all the media that are present here. We would like to move together with you on our side to make the transparency and what is the justice and the truth to triumph in this tender. Sir, you go to court? Sorry? You go to court? Appeal to file against the PI? It's a probability. Can you confirm the quantum of your investment? If you were given this particular contract, what would be the amount or what would be the investment size? Different millions. I think different millions because our intention, and I'm thinking and speaking globally, is to expand our company, especially in Asia, that I believe that Asia is the future of this world. In the Western world,
we don't have nothing to say more of what we have said in these past centuries. I'm strongly convinced that the future of the world is going in the direction of Asia. So my intention and the intention of my company is to invest a lot in Pakistan, as in the other countries of Asia. I'm particularly concentrated in that. No, but I'm talking about this particular project. What could have been the quantum of the investment if this project... Some millions. We can talk about between 5 and 10 millions of dollars. $10 million. Yes, this is our foreseen. But really, believe me, in this moment we are concentrated to make the justice and transparency triumph. Yeah, we understand that. And initially it was mentioned that Italian media is highlighting... We are not talking with the media because we prefer to treat this issue only in Pakistan. If we will have success in Pakistan, we will communicate only the positive news without speaking about the problems that we have had. Because our intention is even to represent an example for the other Italian companies to come to Asia, to come to Pakistan, to come to Karachi. Okay, thank you. Thank you. 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you very